لنا أمام دايا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. آپ 2 منٹ درود پاک کا ورد کیجئے، میں یہ سوال دیکھ لوں. سورہ ممتحنہ کی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جو متبعین ہیں ان کی حیات کے اندر آپ کے لیے نمونہ اقتداء ہے. یہ آپ چونک جائیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تو آپ نے سنی نا آیت کہ تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ایک بیسٹ رول ماڈل ہے. یہ تو سنا. یہاں ایک دوسری چیز جو آ رہی ہے سامنے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کے متبعین اور جو آپ کے باقی لوگ ہیں ان کی حیات میں بھی آپ کے لیے ایک نمونہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے کس حوالے سے ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ود دا ویری فرسٹ ڈے، پہلے دن سے لے کے آخر تک آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں. ایسے ہی ہے. اب میں اگر انڈیویجولی آپ سے پوچھوں یا ہم بیٹھ کے ڈسکشن کریں تو میرے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے ایشوز ہیں، ہر بندے کے مسائل ہیں، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے مسائل دوسرے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ایشوز، میرے مسائل دوسرے سے زیادہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو پیدائش آپ کی غار کے اندر ہوئی ہے. آپ میں سے کسی کی پیدائش غار میں ہوئی ہے؟ کسی کیو کے اندر؟ ہم تو بہتر سے بہتر ہاسپٹل، میٹرنٹی ہاسپٹلز دیکھتے ہیں، بہتر فیسلٹیز اویل کرتے ہیں اپنی ازواج کو، اپنی بیگمات کو، اس کی کیئر، لک آفٹر، اچھی کنسلٹنٹ، اچھی گائناکالوجسٹ، ہر حوالے سے ہم بہت بہتری کی طرف جاتے ہیں. لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے جد امجد کی برتھ جو ہے وہ غار کے اندر ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ circumstances and environment that was not better at that moment, at that time. حالات بہتر نہیں تھے تو غار میں ہوا نا. نہ آپ میں سے کوئی اپنی بیوی کو لے جائے گا غار میں اٹھا کے کہ میں وہاں ڈیلیوری وہاں ہو جائے، ایسا پاسبل ہے؟ تو اگر آپ لے کے گئے ہیں غار کے اندر تو مطلب ہے کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، انوائرمنٹ ٹھیک نہیں تھا جو آپ کی والدہ یا آپ کے والد نے آپ کو وہاں بھیجا. پھر آپ کی گروتھ جو تھی دیٹ واز کوائٹ ان نیچرل. جتنا ایک بیبی ہفتے میں گرو کرتا ہے، دن میں گرو کرتا ہے، مہینوں میں گرو کرتا ہے، آپ کی گروتھ کی جو ریشیو تھی دیٹ واز ڈبل، وہ دوہری تھی. ایک بچہ 6 ماہ میں جتنا ہوتا ہے آپ 3 ماہ میں اتنی آپ کی گروتھ ہو جاتی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو گھر کے اندر چچا کو اور ارد و گرد و نواح میں آپ نے بت پرستی کو دیکھا. ایسے ہی ہے نا، آپ نے دیکھا اور
بت پرستی سے ان کو منع کیا، روکتے چلے آئے، خود نہیں جاتے تھے، سب کو روکتے تھے۔ آپ کے والد بت پرست نہیں تھے، لیکن وہ لوگوں نے بات نہیں سنی۔ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر نمرود سے واسطہ پڑ گیا، جو کچھ اس نے کیا وہ بھی آپ کے۔ اچھا، یہ ایسے واقعات ہیں کہ اگر میں شروع کر دوں تو میرا خیال ہے پورا سال ہی گزر جائے گا آپ کو واقعات سناتے ہی۔ میرے دوست سناتے ہیں واقعات سارے اور بڑی تفصیل میں جاتے ہیں، لیکن مجھے کنکلوژن ڈرا کرنا ہوتا ہے۔ جی، وطن میں رہے تو بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، ایسے ہی ہے نا، ہماری بجلی نہیں آتی، ہمارے حالات، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا، ہماری چیزیں جو ہے وہ ان کی پرائسز جو ہیں وہ ہائیک کر رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ دعوت مشن پہ گئے تبلیغ پر تو بھی حالات بدترین رہے، لوگوں کو سیدھی بات بتائی تو اٹھا کے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ نہیں، حق بات کی تھی نا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اٹھا کے آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا کہ یہ بات نہیں کرنی۔ یعنی حق بات کہنے کا بھی جو ہے وہ نہ حق سنا جاتا تھا نہ حق کہا جاتا تھا۔ وہاں سے نکلے، آگ سے بچے، ہجرت کر لی، دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اولاد نہ ہو تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو جائے 1 سال، اچھا میرے پاس تو یہ ٹیلی فونک کالز کا تانتا بندھا رہتا ہے، اور ویسے بھی بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ شادی کو 6 ماہ نہیں ہوئے، علامہ صاحب کسی نے کچھ کر دیتا ہے، میں کی کر دیتا ہے، کہندے نے کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو میں کہ تواڈے وس تے کر لو، یہ تواڈے وس تے پھر کر لو، نہیں لگتا کسی نے سو بند دیتی ہے۔ لوگ 2 مہینے صبر نہیں کرتے، شادی کو مہینہ نہیں گزرتا، کچھ ہویا ہے، کچھ ہویا ہے، جیسے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں، 3 مہینے گزر گئے، 4 گزر گئے، 6 گزر گئے، سال گزر جائے تو پھر تو جو قیامت صغریٰ ٹوٹتی ہے، سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، منڈے نے چیک کراؤ، کڑی نو چیک کراؤ، ادھر بھاگے جا رہے ہیں، انفرٹیلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، ادھر بھاگے جا رہے ہیں، نہ کوئی گائناکالوجسٹ چھوڑتے ہیں، کہیں کہتے ہیں جی سپرم سلگش ہو گئے ہیں، کہیں ملٹیپلیکیشن پاور کم ہو گئی ہے، جی یہ ہو گیا، 100 ہیلے بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کاش یہ کبھی یہ سوچ لیں کہ اولاد اور رزق کا مالک تو اللہ ہے، حیات کا مالک تو اللہ ہے۔ جب مجھے بہت زیادہ خواتین اور مرد تنگ کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کیوں نہیں ہو رہا، تو میں کہتا تواڈے وس تے کر لو، تسی تو اپنا زور پورا لا لیا نا، تو رب کو منگو۔ بات تو وہیں آ کے رکتی ہے نا، بات تو وہیں ٹھہرتی ہے۔ 3 سال گزر جائیں تو شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، منڈا کدھر اوتر نے خاطر نہ ٹر جائے، ہوئے 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 یہ نسل ہی نہ مک جائے، چھیتی کر لو، دوجا بیاہ کر لو، تو ماں لڑکی ڈھونڈنے چل نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکے کو نہیں دیکھنا کہ اس کو دیکھ لیں، اس میں پرابلم تو نہیں ہے، کہتے ہیں منڈے 'چ کس طرح ہو سکتی، یہ ہی ہونی ہے، جڑی آئی یہ ہی ہونی ہے، سارا کچھ منڈے 'چ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سے ایسے معاملات آئے جن میں نے دیکھا کہ پرابلمز جو تھیں وہ مرد کے اندر تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے خود ایک والدہ نے باقاعدہ اہتمام سے کہا کہ علامہ صاحب جی میری نو آوے نا وہ سامنے نہ گل کرنا، انہوں نے یہی کیا سارا کچھ تیرے وچ قصور ہے، تیرے وچ خرابی ہے، انہوں نے دسنا، میں تو ضرور دساں گا، کیوں نہ دساں میں، یہ کیا بات ہوئی؟ ڈس آنیسٹی ایٹ سچ لیول، جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو کمال تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا، 100 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، کمال ہے نا، 100 سال تھوڑی عمر ہے۔ تو کہیں مجھے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث دکھا دیں جس میں انہوں نے اظہار ناشکری کیا ہو، کوئی مجھے ایک ایسا سائن دکھا دیں کہ کہیں آپ نے اپنے رب کی ناشکری کی ہو کہ یا اللہ اولاد کیوں نہیں دی، پیدا ہوا تو آزمائشوں میں ڈال دیا، تیرا نام لیا تو آگ میں ڈال دیا، وطن والوں سے بات کہی تو وطن سے نکال دیا، اب عمر یہاں پہنچی آ کے تو اولاد کوئی نہیں ہے، کوئی مجھے دکھائے نا ناشکری ہے یا نہیں ہے۔ بے اولادی اور پھر بڑھاپے کا سہارا بھی کوئی نہیں ہے، لے دے کے کہیں 100 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، تب اکلوتے تھے اسماعیل علیہ السلام، پھر اوپر سے حکم آ گیا ماں کو بھی لے جائیں بچے کو بھی لے جائیں۔ آپ آج اتنا کام تو شادی شدہ مرد اتنا کام تو کیجئے، جو میرڈ ہیں آج بیگم کو اور اپنا بیبی چھوٹا بچہ آئدر اسکول گوئنگ اور ناٹ اسکول گوئنگ اس کو ساتھ لیجیے، تو بیگم تین میں تھے لا کے چلا میں یا سندر دے کول تے آپے آ جائیں، جا کے وہاں چھوڑ کے آئیے گا، سندر کے پاس چھوڑ کے آ جائے گا کہ تو آپے آنا ہے،
میں چل رہا 10 دن کی نہیں محبت ہے. اس کے بعد گھر میں یا آپ ہوں گے یا وہ ہوگی, وہ آپ کا اکاؤنٹ ایسا سیٹل کرے گی کہ آپ یاد کریں گے. تو حوصلہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا. اولاد ملی مشکل سے, بیٹے کو لیا اور بیوی کو لیا, نہ پانی نہ سایہ نہ ٹھکانہ نہ رزق, کچھ بھی نہیں ہے, سارا کا سارا سب کچھ ختم. اور اکلوتے فرزند کی وہاں چھوڑ دیا. اور جب دوڑنے کے قابل ہوا, تمنا ہوتی ہے نا بیٹا باپ کا جوتا پہن لے, باپ کے کپڑے پورے آ جائیں, تو ماں اور دادا دادی خوشی سے پھولے نہیں سماتی. ماشاء اللہ ان تے پیو دی جتی بھی پوری آن لگ پئی ہے, ماشاء اللہ ان تے پیو دے کپڑے بھی پورے آن لگ پے نے. یہی تو لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی اولاد کو بڑھتے جوان ہوتے دیکھتا ہے. اس 14 15 16 سال کی جو بھی عمر ہے, اس عمر کے اندر جب دوڑنے لگے, اللہ فرماتا ہے جب دوڑنے قابل فرمایا جاؤ اس کو قربان کر, ذبح کر دو بیٹے کو. اگلی بات دیکھ. لیکن آپ دیکھیں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا. اصل بات جو غور کرنے والی, جس چیز کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, کہیں بھی کسی مرحلے پر بھی آپ نے اپنی زبان پر حرف شکایت آپ نہیں لائے, اور خود سپردگی اور اپنے نفس اور اپنی ذات کو ہمیشہ اپنے مالک کے حوالے رکھا. ہوا نا ایسا, اپنی حوالگی جو ہے اپنے مالک کے سپرد کر دی, اپنا آپ مالک کے حوالے کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم, جب رب نے فرمایا آپ کے رب نے کہ سر تسلیم خم کر لیجئے, قال اسلمت لرب العالمین, تو کہا کہ میں نے اپنا سر تمام جہانوں کے رب کے سامنے سر نگوں کر دیا. کمال نہیں ہے کہ پیدر پہ آزمائشیں, پیدر پہ تکلیفیں, کہیں بھی کوئی قرار تو ہے نہیں ہے. اب بیٹا تو کہتے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. گویا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ کی اطاعت الہی نقطہ عروج پر تھی, اللہ تعالیٰ کی سبمیشن, اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس نقطہ عروج پر تھی. اور اسلام تو کہتے ہی آپ سارے مسلمان ہیں, مجھے شک نہیں ہے. ویسے اقرار کر لیجئے کہ ہم سارے مسلمان ہیں نا مسلمان. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا, ایسے ہی ہے. ہاں, جیسے آپ نے فرمایا تھا قال اسلمت لرب العالمین, کہ میں نے اپنا سر کس کے سامنے جھکا دیا ہے؟ اللہ کے سامنے. کہ یا اللہ مجھے تیرا ہر فیصلہ ہی قبول ہے, مجھے تیرا ہر فیصلہ ہی قبول ہے, خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو. اور خضوع, اطاعت, یہ بنیادی چیز تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر لیا, وتلہ للجبین, اور اپنے بیٹی کو پیشانی کے بل لٹا دیا, ونادیناہ, آواز دی گئی, ہم نے آواز دی, یا ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, بے شک آپ نے اپنے خواب کو بھی سچ کر دکھایا. نہ تو خوابوں کو کہ سچ کر کے دکھاتا ہے, خواب کون سچ کرتا ہے؟ آپ خواب میں دیکھ لیں کہ آپ نے کسی کے منہ پر تھپڑ لگایا ہے, لگائیں گے؟ لگا کے دیکھیے گا, خواب سچ کر کے دکھائیے گا نہیں. انا کذالک نجزی المحسنین, اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, پیغمبر کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. یہ قربانی جو آپ کر رہے ہیں یہ خواب کا حکم ہی تو تھا, ایسے ہی ہے نا. کوئی ڈائریکٹ وہی تو نازل نہیں ہوئی تھی نا, خواب کے اندر حکم آیا تھا. تو یقیناً جو ہے وہ پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وہی کے مترادف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی قربانیاں دیکھیں تو مہر تصدیق ثبت کر دی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم تو وفاؤں کا پیکر ہے, میرا ابراہیم تو وفاؤں کا پیکر ہے. سر کے بال سے لے کے قدم کے ناخن تک سراپا وفا ہے, اور وفا کا ہر سوتا میرے ابراہیم کی ذات سے پھوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جسے رب کہے کہ یہ وفاؤں کا پیکر ہے, آپ اس کی وفا کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ٹائٹل دے دوں کہ آپ بڑے وفادار ہیں, بڑی وفا کی آپ نے, آپ مجھے ٹائٹل دے دیں, ہم ایک دوسرے کو ٹائٹل دے دیں,
تو وہ اتنا قابل پذیرائی اور لائق تحسین نہیں ہے، لیکن جسے رب ڈکلیئر کر دے کہ یہ ذات سراپا وفا ہے اور اس نے حق وفا کا حق ادا کر دیا، یقیناً اس سے بڑھ کے وفاؤں کا تصور نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنی وفائیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، ابراہیم میرا ایسا بندہ ہے کہ جو نہایت گریہ زاری کرنے والا ہے اور ہمہ وقت احساس غفلت و کوتاہی سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم ہر وقت احساس غفلت میں مبتلا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ مجھ سے غفلت نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ کون؟ اللہ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک پیغمبر رسول اکرم علیہ السلام کے جد امجد ہمہ وقت خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کیا نہ ہو جائے، غفلت اور کوتاہی نہ ہو جائے۔ چلیں ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں، بشمول میرے اور آپ، ہمیں کتنا خوف ہے کہ ہم سے کوتاہی اور غفلت نہ ہو جائے؟ ہے خوف؟ ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وفاؤں کا یہ پیکر ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بخشش پہ شک تھا؟ پیغمبر کو اپنی بخشش پہ شک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ اس کو اپنی جنت پر شک ہوتا ہے، اس کو اپنے رب کے نمائندہ ہونے پہ شک ہوتا ہے، اس کو اپنے رسول ہونے پہ شک ہوتا ہے، اسے اپنی ذات سے منسلک پوری امت کے لیے دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہوتا ہے؟ نہیں شک ہوتا۔ اس کے باوجود وہ خوف زدہ رہتے ہیں، یا اللہ تیری نافرمانی نہ ہو جائے۔ کیسے ہو جائے گی نافرمانی؟ پیغمبروں سے نہ تو غلطی ہوتی ہے، نہ خطا ہوتی ہے، نہ لغزش ہوتی ہے، پیغمبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی براہ راست حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے باوجود اواہن رونے والے تھے، گریہ زاری کرنے والے تھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تشکر اور امتنان کے جذبات ہمیشہ ابراہیم کے سینے میں موجن رہے۔ شاکرن لانعمہ اجتباہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہمیشہ میری نعمتوں پر بڑے شکر گزار رہتے تھے۔ کس پر شکر گزار رہتے تھے؟ غار میں پیدا ہونا نعمت ہے، مال کا چھن جانا نعمت ہے، آگ اٹھا کے آگ میں پھینک دینا نعمت ہے، اولاد کو ذبح کر دینا نعمت ہے، گھر سے وطن سے نکال دینا نعمت ہے، پے در پے مصائب کا نازل ہونا نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے نعمتیں نازل کی ہے نا، یہ ساری، اس پر ابراہیم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ بات غور کیجئے گا میری بات کو۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں فرما کس کو رہے ہیں؟ اور اس میں ایک لطیف نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انعم کہتے ہیں، یہ جمع قلت کا صیغہ ہے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں جی ہماری عربک کے اندر، ایک جمع قلت ہوتی ہے، ایک جمع کثرت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ان تین کو آپ کریں تو یہ بھی تو جمع ہے نا، میرے پاس تین چیزیں پڑی ہیں، اور اگر یہ 100 رکھ دیں تو بھی تو جمع ہی ہے نا، پلورل ہے نا، ایسے ہی ہے۔ وہ جمع کثرت ہے، یہ جمع قلت ہے۔ انعم جو استعمال ہوتا ہے، یہ صیغہ جو استعمال ہوتا ہے، یہ جمع قلت کے لیے، کم تھوڑی کے لیے جمع ہوتا ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم پر جو انتہائی کم تھوڑی بھی انہیں ظاہر نعمتیں دی، اس کے باوجود بھی وہ اس پر میرے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ نعمتیں کم ہوں یا نعمتیں زیادہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ شکر گزار رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ اللہ آپ کو جس حال میں رکھے اللہ سے راضی رہنا چاہیے، جس حال میں رکھے اللہ سے کیا رہنا چاہیے؟ اللہ فرماتے شاکرن، وہ بہت شکر کرنے والے ہیں، لانعمہ، اسی اجتباہ، اس لیے تو میں نے ابراہیم کو چن لیا ہے، اس لیے چنا ہے کہ کم نعمتوں کے باوجود بھی مجھ پہ بہت خوش رکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اگلی بات سنی، ابراہیم صاحب کہتے بیٹا سنو، بات سنو۔ کبھی آپ نے کہا کہ یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو نے مجھے تخلیق فرمایا؟ نہیں، ہمیں نہیں۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ ابھی افتخار صاحب سے، پتہ نہیں میری آج کلائی میں درد کیوں ہے، آج نا میری طبیعت بڑی خراب ہے، انگوٹھا کام نہیں کرتا تو مجھے شکایت ہے، آج کلائی کام نہیں کر رہی تو مجھے شکایت ہے، اٹھتے ہوئے کمر میں درد ہوا تو مجھے شکایت ہے، مجھے شکایات ہی شکایات ہیں، مجھے شکایات ہی شکایات ہیں۔ کس سے شکایت ہے؟ نہ یہ جو میری آج درد ہوا کلائی میں، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے،
نہیں ہوا نا آپ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اس نے آزمانے کے لیے درد بھیجا، تو میں نے شکوہ کس کا کیا ہے؟ آپ کا؟ کس کا کیا ہے؟ اللہ کا شکوہ ہی ہے نا۔ کمر میں درد ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو آپ شکایت اپنی بیماری کی نہیں، آپ اپنے رب کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر تو رب کے علاوہ کسی نے دی ہے تو ضرور شکایت کیجئے، اگر وہ بیماری اتارنے والا رب ہے، آزمائش میں ڈالنے والا رب ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ شکایت آپ کی براہ راست آپ کے رب سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تکلیف ہو تو کیا کہنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 77، الذی خلقنی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب بڑا عظیم ہے، خلقنی، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے میرے پورے وجود کو تخلیق کیا، فہو یہدین، اور یہ جو میں راہ ہدایت پر ہوں یہ بھی میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، یہ بھی میرے رب نے نہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ساڈا خاندان بڑا چنگا ہے، میری تربیت ہی بڑی چنگی ہوئی ہے، میرا ماں پیو بڑا چنگا ہے۔ نہیں، ساری تربیت یہو جی ہے ہی نہیں، بڑا ناز ہے مجھے اپنی تربیت پہ اور اپنے اہل خانہ کی ان کاوشوں پر۔ آپ فرماتے ہیں فہو یہدین، اگر میں راہ ہدایت پر ہوں، مجھے ہدایت میسر آئی ہے تو میرے رب کی وجہ سے میسر آئی ہے۔ وہ چاہتا تو ہدایت کی توفیق چھین لیتا، اس نے چاہا تو دے دی، میری ہدایت بھی اسی کا کرم ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، یہ جو میں کھانا کھلاتا ہوں یہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، فرمایا والذی ہوا یطعمنی، میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور جو مجھے پلاتا ہے۔ کبھی کہا آپ نے؟ کبھی پانی کا گلاس پی کے یہ کہیں نا کہ یا اللہ تو نے پانی پینے کی توفیق دی ہے؟ ایسا بھی تو افتخار سا ممکن ہے کہ ایسوفیگس کے اندر آپ کے زخم بن جائیں۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا آپ سے نوالا نگلنے میں تکلیف ہو، پانی کے حلق سے اترنے میں تکلیف ہو، تو پھر مانیے نا کہ حلق سے جو پانی اترتا ہے وہ اس کی توفیق سے اترتا ہے، یہ مانیے نا، کہیے نا کہ یا اللہ یہ جو میں نے پانی پی کے اپنے معدے میں اتارا ہے یہ تو نے اتارا، میں اس قابل کہاں کہ اس پانی کو اتار سکوں، اور جو رزق کا نوالا میرے حلق سے اتر کے میرے معدے میں جا کے ڈائجسٹ ہو گیا ہے، یا اللہ اس کا بھی مالک تو ہے، اگر تو نہ چاہتا تو کبھی میں حلق سے اتار نہ سکتا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ کھلاتا بھی تو ہے، پلاتا بھی تو ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں خود ہو جاتا ہوں، شفا تو دے دیتا ہے۔ بیمار میں کیا ہوں؟ خود ہو جاتا ہوں۔ بیماری کی نسبت رب کی طرف نہیں کی، بیماری کی نسبت رب کی طرف نہیں کی۔ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہو جاتا ہوں، شفا تو دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، اے میرے مالک تو میرا وہ رب ہے جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِي، پھر مجھے زندگی دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور تو وہ ذات ہے جس سے میری امید وابستہ ہے، جس سے میری کیا وابستہ ہے؟ امید۔ کس چیز کی امید؟ ان یغفر لی خطیئتی، کہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یوم الدین، اس دن جب یوم جزا ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی تو میری خطاؤں کو تو کیا فرما دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 77۔ ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر سے خطا نہیں ہوتی، اس لیے جب میں دعا مانگتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میرے کردہ نہ کردہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے کون سے گناہوں کو معاف فرما دے؟ یا اللہ میرے کردہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، جو میں نے نہیں کیے تو وہ بھی معاف فرما دے، جو میں نے نہیں کیے یا اللہ تو وہ بھی معاف فرما دے۔ اور آگے دیکھیے اولاد کی نعمت پر شکر کیسے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی، ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا لیٹ ہو جائے نا بس دند کس گئے دعا مانگ مانگ کے، 10 سالہ بعد اللہ نے بچہ دیتا ہے، 15 سالہ بعد بچہ دیتا ہے، بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا ہے، انمول بے قیمت، میرا بچہ بڑا ہی مہنگا ہے، بڑے قیمتی بچہ ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں ذات کے لیے جس نے 100 سال کی عمر میں جا کے مجھے اسماعیل بھی دے دیا اور اسحاق بھی دے دیا، 100 سال کی عمر میں۔ شکوہ نہیں ہے، 100 سال کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے اولاد دے دی۔ اس پر بھی تیری توصیف کرتا ہوں، ان ربی لسمیع الدعاء، میں جانتا ہوں کہ بے شک میرا رب جلدی دعاؤں کو سننے والا ہے۔
جلدی، یہ جلدی سنی گئی دعا، یہ دعا جلدی سنی گئی ہے. 100 سال کی عمر میں بچے ہو رہے ہیں تو یہ دعا جلدی سنی گئی ہے. ادھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا. ہم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا. 3 دن ہو گئے دعاؤں مانگتے ہیں کہ اثر ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چلتا پیا. ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بڑے لمبے لمبے ہاتھ کر کے ایسے بیت اللہ کو اٹھاتے ہیں، یا رب پکارتے ہیں، چیخ چیخ کے پکارتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کے اندر حرام، ان کی رگوں کے اندر حرام، ان کے بدن کے اوپر حرام کا لباس. اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی جلدی میری دعا کو سن لیا. کنکلوڈ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی دعا 4 سال بعد قبول ہو تو کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو اتنی جلدی سن لیا. اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ رات کو دعا مانگے صبح قبول ہو جائے؟ ایسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دعا مانگے ابھی اور گھر پہنچے قبول ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے؟ اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں. اللہ پر وہ ہم سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تب بھی وہ رحمان اور رحیم ہے. اس کی نہ رحمان ہونے میں شک ہے نہ رحیم ہونے میں شک ہے. سوچنا بھی نہیں چاہیے کبھی. آگے دیکھتے ہیں جی. رب حب لی من الصالحین، یا اللہ بڑی صالحین اچھے نیک اولاد تھی. ربنا انی اسکنت من ذریتی. اچھا اولاد کے آپ کی کیا ڈیزائر ہے، کیا تمنا ہے؟ اگر جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں آپ کی کیا تمنا ہے کہ اولاد کو کیا ملنا چاہیے؟ ایک اچھا فیوچر، رائٹ، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھی ایجوکیشن، یہی ہے نا. اولاد پیدا، ابھی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو میاں بیوی پلاننگ پہ. میرے پاس آئے تو 2 میاں بیوی، تو جی بیبی ہے ایکسپیکٹڈ ہیں جی، اور الحمدللہ یہ ڈلیوری ڈیٹ یہ دی ہے اور ہم نے اس کے بارے میں یہ سوچا ہے، یہ سوچا ہے، وہ سوچا ہے. اینڈ آئی واز ہیئرنگ، دے ور ٹیلنگ می، آئی واز ہیئرنگ اینڈ آئی واز کوائٹ اسٹانشڈ ٹو ہیئر دیم. میں بڑا حیران تھا یہ کر کیا رہے ہیں. اسٹل بیبی جو ہے ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. انہوں نے اتنی لمبی پلاننگ بتائی، اتنی لمبی پلاننگ بتائی، اور پھر مسکرا کے کہا کہ میری شادی تو ماں باپ نے مرضی سے کر دی ہے، پر میں اپنے بیٹے کو پورا اختیار دوں گا کہ تو نے کڑی لب کے لانی تھی، اپنی مرضی دی لب نہیں، چونکہ مجھے فورسفلی جو ہے میری شادی کر دی گئی ہے. بچہ کہاں ہے ابھی؟ پیٹ میں ہے. آئیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا اب سنیے گا، آپ نے اولاد اللہ سے لی تو دعا کیا مانگی؟ یا اللہ میں نے اولاد مانگی کیوں ہے؟ اگر میں نے یہ دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دینا، آپ کی بارگاہ میں التجا کی، تو میں نے کیوں مانگی؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی اولاد کی؟ لیقیموا الصلاۃ. یا اللہ اولاد مانگی تھی تاکہ یہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والی ہو. اولاد کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اب آپ نے کہنا یا اللہ جب میں نے اولاد مانگی ہے اس لیے مانگی ہے کہ میں اپنی اولاد کو شب و روز تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے دیکھوں. میری اولاد مانگنے کا واحد مقصد یہ ہے. فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ اتنا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو میرے جو تیرے بندے ہیں ان کا دل ان کی طرف مائل کر دینا. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ انہیں پھلوں کی نعمت سے نوازنا. لعلہم یشکرون، میں ان کی سیٹلمنٹ کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ادا کریں. کیا ادا کریں؟ آپ نے کہنا یا اللہ اولاد مانگی اس لیے ہے کہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، اور میں اولاد اس لیے تو اس سے مانگ رہا ہوں کہ میری اولاد تیرا شکر بجا لانے والی ہو. کیا بجا لانے والی ہو؟ کنی فکر ہے سانوں، رشتہ کتوں لبنا ہے، کڑی کتوں آنی ہے، فیوچر کیسا ہے، کمپٹیشن ہے، سارے فکر لاحق ہو گئے. کبھی یہ بھی فکر لاحق ہوا ہے کہ یہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ شکر ادا کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام طلبگار تھے اولاد کے، لیکن ان کی راحت اور عیش کے نہیں، بلکہ یا اللہ اولاد مانگی ہے تیری شکر گزاری کے لیے تاکہ میری اولاد تیرا حق ادا کر سکے. کیا کر سکے؟ آج کے بعد میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں ایک عالم دین ہونے کے ناطے، دین کا طالب علم ہونے کے ناطے، آپ کا خطیب ہونے کے ناطے اپنی فکر اور سوچ کا دھارا یکسر بدل ڈالیں.
انٹائرلی چینج یور تھنکنگ اینڈ تھاٹس. اس کو چینج کر لیجئے کہ یا اللہ اولاد لینی ہے اس لیے لینی ہے کہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہے اور ہمیشہ تیرا شکر بجا لاتی رہے. جو اولاد رب کا شکر ادا کرے گی کیا وہ ماں باپ کا نہیں کرے گی؟ جو رب کی بارگاہ میں سجدے کرے کیا ماں باپ کا خیال نہیں کرے گی؟ جو رب کی شکر گزار ہوگی تو پہلے رب کے بندوں کا شکر ادا کرے گی. کاش کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اچھا جی، اب اس بات کو کہاں تک آگے لے کے چلیں؟ ٹائم بھی میرے پاس ہے اور میں نے مسائل بھی قربانی کے بیان کرنے ہیں. ڈس اپوائنٹمنٹ پہ میں نے انگزائٹی اور ٹینشن ڈپریشن پہ بات کرنی تھی، لیکن میرے پاس ٹائم اب ہے کوئی 20-25 منٹ ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ پہ بات کر لیں. ابراہیم علیہ السلام پر اتنی مصیبتیں آئیں تو آپ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں ڈس اپوائنٹمنٹ از اے سائلنٹ مرڈرر. مایوسی خاموش قاتل ہے. ایسا ہے. ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. اگر 10 بندے مجھے ملنے آئے ہیں، 8 بندے ایسے ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہے، انگزائٹی کے اندر مبتلا ہیں. اور بات شروع بھی انگزائٹی سے ہوتی ہے، ڈپریشن سے شروع ہوتی ہے، انگزائٹی اب ختم ہو جاتی ہے. دکھ اور آزمائشیں انسان کے ایمان کی پختگی کے لیے آتی ہیں. کس لیے آتی ہیں؟ ایمان کی پختگی کے لیے آتی ہیں. اصل میں وہ دیکھتی یہ ہیں کہ اس کے اندر ایمان کی گہرائی کتنی ہے اور پختگی کتنی ہے. رب کو تو یہ بہت یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی آزمائشیں نازل کی پیغمبروں کو کہ ان کو ہم نے ہلا کے رکھ دیا. کیا کر دیا؟ اتنی آزمائشیں کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ بندہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہو گیا، اب میں اس کو آزماؤں گا نہیں. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. ہم نے اتنی آزمائشیں اتاری کہ ہم نے رسولوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا، ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا. اور یقول رسول پکار اٹھے والذین معه، اور جو آپ کے ساتھ تھے، متا نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ صبح اٹھتے ہیں تو نہیں مصیبت، شام نہیں، اگلے دن پھر نہیں، پے در پہ کنٹینیوسلی جو ہے ریپیٹڈلی ہم نے رسولوں کو بھی ہلا دیا. اور وہ پکار اٹھے ان کے ساتھ ایمان والے بھی کہ یا اللہ یہ مصیبتیں کب ختم ہوں گی. شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ مایوسی، انگزائٹی، ڈپریشن ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے. مجھ سے پوچھئے جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے جس کا دیکھا، علی المرتضیٰ شیر خدا سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا جی آپ یہ بتا دیجئے کہ پریشانی کی، انگزائٹی کی، ڈپریشن کی، ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ آپ سننا چاہیں گے؟ ڈو یو وانٹ ٹو ہیئر؟ سننا ہے آپ نے؟ شیر خدا کا جواب سننا ہے؟ پوچھا نا یہ ڈپریشن جو ہے، ٹینشن، یہ پریشانی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ اگر کان کھول کے رکھیں میری بات الرٹ ہو کے سنیں، میں بتاتا ہوں انہوں نے جواب کیا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے، پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے انسان اپنی تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے. انسان اپنی تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہر چیز وقت سے پہلے چاہتا ہے. 2 باتیں بتائیں، بس ان 2 جملوں پر آج آپ نے غور کرنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا انسان اپنی یہ کس نے کہا؟ باب مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم علی بابوہا، جو علم کے شہر کا دروازہ ہے. فرماتے ہیں میں نے یہ بات دیکھی کہ انسان کب ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے؟ جب انسان تقدیر اور مقدر سے زیادہ چاہتا ہے اور جب انسان وقت سے زیادہ چاہتا ہے. آج آپ نے اسی بات کو اینالائز کرنا ہے. اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا. میں کہتا ہوں نہیں، ابھی نہیں. 18واں اسکیل نہیں، اس کا 19واں، اس کا 20واں، اس کا 21واں، کم از کم مجھے 20 تک جانا چاہیے. نہیں تو بڑا کم ہے. گاڑی میرے پاس ہونڈا، میں کہتا نہیں، وکسل آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، وہ آ جائے. ساری زندگی انسان جو ہے کبھی بھی نہ سنبھلتا ہے نہ سوچتا ہے. بس بات یہ ہے کہ انسان کو پازیٹیو مائنڈڈ ہونا چاہیے. علامہ محمد اقبال نے بات بڑی اچھی کی، آپ کی حیات میں عروج ہو یا زوال ہو. اچھا 2 کام آپ نے نہیں کرنے. ایک تو وقت سے پہلے ادھر شادی ہوتی ہے، ساتھ ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ میں سوچتی تھی کہ اپنا اگر سیپریٹ گھر ہو جاتا تو ذرا آسانی سے رہ لیتے. تو نہ جنہوں نے جنم دیا انہیں وہاں کہاں چھوڑنا ہے. اول تو شادی سے پہلے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ کڑی نو وکھرا کر دو. جب دیکھیں سرکمسٹانسز نہیں ہوتے نا، الگ سے نہیں کر سکتے، پھر پتہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ایک چھوٹا جا یونٹ وکھرا بن جائے نا، چلو انڈیپینڈنٹلی 2 میں رہ لین گے،
ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਦੇਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ پتہ نہیں چلتا. ایک چھوٹا سا یونٹ الگ کر دیں جس میں ایک بیڈ روم، ایک لاؤنج، ایک کچن اور ایک واش روم ہو جائے، چھوٹا سا یونٹ الگ بنا دیں. اور بہت سی حوصلہ صبر نہ ٹوٹے تو کہتے ہیں گھر ہی وکھرا لے دیو. اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی تو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جی الگ گھر لے لیں، الگ گھر لے لیں. کہاں خواہشات ختم ہوتی ہیں؟ کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. یہ تو نہ ختم ہونے بات ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کوئی عروج دے نہ زوال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محبت محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف میرے دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. ہاں اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مشکلات سے نکال دے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کریں آگے بات، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ یہ کویشچن، نیشنل سیونگ از حلال اور حرام. نیشنل سیونگ، آئی تھنک دیٹ یو آر جسٹ آسکنگ اباؤٹ دا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس. یس، جسے قومی بچت، میری اصلاح کیجئے گا. یہ نیشنل سیونگ آئدر اٹ از حلال اور حرام. قومی بچت ایسے ہی اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، قومی بچت کہیں گے دیٹ از حرام، دیٹ از حرام. ٹھیک ہو گیا جی؟ اینڈ یور اوپینین اباؤٹ نیشنل بینکنگ اسلامک. یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو اسلامک بینکنگ ہے، جہاں تک میں نے اور ہمارے مفتیان نے اس کو دیکھا، ان کے بروشرز دیکھے، اسلامک بینکنگ دیٹ از لافل، جائز اور حلال. انویسٹمنٹ ان اسلامک اکاؤنٹس اور اسلامک بینکنگ اٹ از آلسو حلال، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. یہ لاسٹ ایئر ایک کویشچن ریز ہوا تھا جی، انہوں نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کا خطرہ ہے. اب پھر سوال آنا شروع ہو گئے ہیں جی، سوال یہ آ رہے ہیں جی قربانی کی جگہ صدقہ نہ کر لیں، ویسے کسی کو پیسے نہ دے دیں. واٹ از دا اسلامک پوائنٹ آف ویو فار آلٹرنیٹیو آف قربانی؟ سنیے گا، کہتے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے قربانی کے متبادل کے حوالے سے. پوچھتے ہیں کہ کین وی گیو ایکول اماؤنٹ ان روپیز انسٹیڈ آف قربانی، پلیز ایکسپلین. وہ کہتے ہیں اگر میں قربانی کی رقم کسی کو صدقہ کر دوں اور کسی کو دے دوں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا رائے دیں گے؟ اچھا، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے دور کے اندر، میں ابھی حدیث پڑھتا ہوں، آگے حدیث آ جاتی ہے، امام ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 1507، اقام رسول اللہ بالمدینہ 10 سنین. رسول کریم علیہ السلام مدینہ میں کتنے سال آپ نے کیا فرمایا؟ 10 ایئرز. کتنے سال؟ 10 سال. 10 سنین یضحی کل سنۃ، اور آپ نے ہر سال قربانی کی. آپ نے ہر سال. اصحاب صفہ تھا، اصحاب صفہ تھے، صفہ کا چبوترا تھا، مور دین 400 صحابہ جو تھے، اور گیٹنگ ایجوکیشن دیئر، وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. میں نے احادیث پڑھائیں، میں نے پڑھائی احادیث، ان کا یہ حال تھا، ایک چادر یہاں باندھتے تھے جو گھٹنوں تک آ جاتی تھی، سطر ڈھانپنے کے لیے کچھ اور تھا ہی نہیں. 3 دن بھوکے رہتے تھے، 3 دن بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا. رسالت امام علیہ السلام تب تلقین کرتے صحابہ کو اور ان کو ٹیمپٹیشن دلاتے کہ آ کے ان کے لیے کھانا لے کے آؤ، ان کے لیے جمع کرو کچھ. اتنے ورسٹ انوائرمنٹ اینڈ سرکمسٹانسز، ان اسپائٹ آف آل دی سرکمسٹانسز، ان سارے حالات کے باوجود مجھے ایک بات بتا دیجئے، کیا رسول کریم علیہ السلام نے کسی سال یا صحابہ نے قربانی کو موقوف کیا؟ میں نے حدیث پڑھی ہے. کیا چھوڑی قربانی؟ کہیے نا، نہیں چھوڑی. میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے. 10 سال آپ نے قیام فرمایا، 10 سال آپ نے قیام فرمایا، آپ نے ہر سال قربانی کی ہے. ہر سال آپ نے کیا فرمائی ہے؟ نہ تو آپ کے حالات زیادہ خراب ہو گئے اصحاب صفہ سے، آپ کو زیادہ پرابلم آ گئی ہے،
آپ جو صدقہ کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام شارع تھے، پیغمبر اسلام تھے، شارع اسلام تھے، وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیتے۔ روزہ توڑا صحابی نے، 60 روزے رکھنے ہیں، اس کا آلٹرنیٹ اس کے 60 روزے رکھنے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے کھجورا ٹوکروں کھایا، تو کہتے ہیں یہ بانٹ دیجئے، سب میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، فرمایا تو بھی کھا لے، تیرے گھر والے بھی کھا لیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ کفارہ تو نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا، قرآن کا تو ڈیسیژن ہے، روزہ آپ توڑ دیں گے جب تو آپ کو کفارے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیے شارع اسلام نے کسی ایک سال بھی ترغیب نہیں دلائی، کبھی ترغیب نہیں دلائی کہ اس سال قربانی چھوڑ دو، سارے پیسے اکٹھے کر لو، کرنے کے بعد ان کی ہیلپ کر دو۔ نہ تو آپ کو اور مجھے زیادہ سمجھ آ رہی ہے یہ جی حدیث طبرانی کی، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، قال نبی علیہ السلام ما انفقت الورق فی شیء افضل من ناحیت فی یوم عید، فرمایا اللہ تعالیٰ کو عید کے دن سب سے زیادہ وہ پیسہ پسند ہے جو جانور کی قربانی پر خرچ، سب سے زیادہ۔ اور یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حدیث کی راویہ 1494 نمبر، اور امام ترمذی نے روایت کیا ما عمل آدمی من عمل یوم نہر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ قربانی کے ایام کے اندر جانور کا خون بہانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ عبادات جو شریعت میں مقرر ہیں، وہ عبادات جو شریعت میں مقرر ہیں اور مقصود شریعت بھی ہیں، انہیں شارع اسلام کے حکم کے مطابق بجا لانا ضروری ہے۔ آپ نے اس دفعہ ایسا کرنا ہے کہ رمضان پاک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ نے سحری کرنی ہے صبح 9-10 بجے، افطاری رات 11 بجے تک کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ بات تو کیجئے میرے ساتھ، آپ تو بات ہی نہیں کرتے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس دفعہ ہم سحری کا ٹائم چینج کریں گے۔ سحری کا ٹائم کیا کریں گے؟ ہم بدل لیں گے۔ موسم کی شدت کے حوالے سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سحری کو تھوڑا سا آگے لے آتے ہیں، صبح 9 بجے سحری کر لیتے ہیں، شام کو 9 یا 8 اتنے گھنٹے بنتے ہیں، اتنے گھنٹے بعد افطاری کر لیتے ہیں۔ آپ کر لیں گے ایسے؟ عبادات شریعت میں مقرر ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ مقرر ہوتی ہیں۔ شریعت کے اندر عبادات کیا ہوتی ہیں؟ مقرر ہوتی ہیں۔ گرمی بہت ہے، ظہر کی نماز آج ایسا کرتے ہیں کہ شام کو 6 سوا 6 پڑھ لیتے ہیں، بہت شدت کی گرمی ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں؟ نہیں، عبادات مقرر ہوتی ہیں، اور مقصود عبادت یہی ہے ان عبادات کو شارع اسلام کے حکم کے مطابق بجا لانا ضروری ہے۔ آپ کو اس کے اندر اختیار نہیں ہے۔ زید بن ارقم نے پوچھا تھا یا اصل میں قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی سنت ہے۔ فرمایا ابن ماجہ کی روایت بم واجد وسعت اللہ ولم یطع ولم یقرب مصلانا، جس کے پاس پیسے ہیں قربانی نہیں کرتا، اسے چاہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہوں پر بھی نہ آیا کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت بقرونھا، یہ جانور تمہارے جو ذبح کرتے ہو قیامت کو یہ اپنے سینگوں سمیت آئیں گے، واشعارھا بالوں سمیت آئیں گے، واضلافی اپنے کھر سمیت آئیں گے، وان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اس سے پہلے کہ تمہارے جانور کا خون زمین پر قطرہ گرے اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ۔ فطیبوا بہا نفسا، اے لوگو، اے میرے امتیوں، قربانی کرنا لیکن کھلے دل کے ساتھ، کشادہ دل کے ساتھ، دلوں پر بوجھ نہ لینا، دلوں پر بوجھ کبھی بھی نہ لینا۔ من دہا طیبۃ بہا نفسہ، جس کسی نے خوش ہو کے قربانی کی۔ ایک بات اور بھی کرنی ہے، کل مجھ سے کوئی پوچھا تھا علامہ صاحب قربانی کا کتنا حصہ؟ میں کہ اتنا حصہ، اتنا زیادہ نہیں تو بکرا بھی 2-4 ہزار پاؤ جو بکرا اللہ بچاتا ہے۔ جانور لے کے آنا ہے، زبانوں کو تالے لگانے ہیں، زبانوں کو۔ وہ یار منڈی بڑی مہنگی، یہ پائی بڑا چڑھے، ایڈا مہنگا بکرا، پچھلے سال بکرا ملا 30,000 تھا، ہن ملا 43,000 تھا، بڑے مہنگے۔ تو بھائی نہ کرے نا، وہ پیسے بیگم کو دیتے، بیگم کوئی آدھا تولہ سونا بنا لو، اس کو دے دے نا، کہیں اور خرچ کر لیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، طیبۃ بہا، خوش دلی کے ساتھ۔ نیور سی اینی ون، کسی سے نہیں کہنا جانور کتنے کا آیا ہے۔ پوچھے نا یار کتنے دی جوڑی لئیے؟ وہ کہہ رہے یار اللہ نے دیتی بس آ گئی، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، جنہیں دیا اللہ قبول فرمائے۔ اور کسی سے پوچھے بھی نہ، سوال نہ کیا کریں
اے کنے دایت او کنے دایت اے کی او کی. نیور آسک اینی تھنگ. کچھ نہ پوچھا کریں, نہ بتایا کریں نہ پوچھا کریں. کیا پرسیپشن ہے آپ کی بتانے کی اور کیا پوچھنے کی کیا ہے؟ پھر بعد میں کہتے ہیں یار جانور لبا ہے, وہ تیرا کنے دا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں تو جوڑی لے کے آندی 90,000 دی. کہتا یار میں 1.25 لاکھ دی ملی, میں تو لٹیا گیا تو 1.25 لاکھ دی ملی. تو کتوں دے سستے لبدے پے نے, میں دس کہڑی منڈی چ گیا ہے؟ نو نیڈ ٹو ڈو سچ کائنڈ آف کویسچنس. ایسے سوال کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے بندو, قربانی کرنی ہے خوش دلی سے, نہ تو بتانا ہے نہ پوچھنا ہے. جو لے لیا ہے اس پر راضی رہیں, اللہ بھی راضی رہے گا. اللہ بھی مت سوال کیا کریں. اور سوال جب میں کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کیا پرسیپشن ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہم کیوں سوال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ایک لاسٹ ٹائم فرائیڈے کو کویسچن آیا تھا اینڈ آئی کوڈنٹ آنسر اٹ. وہ تھا آن کراپس وی ہیو ٹو پے عشر وداؤٹ ویٹنگ فار 1 ایئر. عشر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم عشر دیتے ہیں. اب وہ اگلی بات کہتے ہیں کہ فرسٹ پارٹ ہے اف آئی اون اے ہاؤس, میرے پاس ایک گھر ہے, اینڈ گیو اٹ آن دا رینٹ, میں نے اس کو کرائے پر دے رکھا ہے, ڈو آئی ہیو ٹو پے زکوٰۃ آن دا اماؤنٹ رینٹ, میں نے کرائے پر زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ تو میرے نمازی, اگر آپ ان میرے نمازیوں کو کھنگالیں, ان کو انالائز کریں, واللہ یقین کریں میرے نمازی ایسے نمازی ہیں, اسی کویسچن کا جواب مور دین 70% بندے خود جواب دے دیں گے کہ رینٹ پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے اور کیسے زکوٰۃ دی جائے گی. اتنی اویئرنیس ہے میرے نمازیوں کے اندر, میرے مقتدیوں کے اندر. کیوں افتخار صاحب, ایم آئی رائٹ؟ اتنی اویئرنیس ہے آپ لوگوں کے اندر. اتنا میں نے سمجھایا, 22 سال سے سکھایا, اتنا سکھایا کہ اتنی اویئرنیس جو ہے ہو گئی ہے کہ کرایہ جو آئے گا اس کو دیکھیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, اگر پیسے بچ گئے ہیں تو زکوٰۃ دے دیں گے, نہیں بچے تو نہیں بچے, بس بات ختم ہو گئی. سیکنڈ پارٹ, سملرلی ڈو وی ہیو ٹو پے زکوٰۃ آن آر سیلریز منتھلی. کہتے ہیں کہ ہماری جو سیلری آتی ہے کیا ہم اس پر ماہانہ زکوٰۃ دیں؟ نہیں, ماہانہ زکوٰۃ کیوں دینی ہے آپ نے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر دیکھیں جب زکوٰۃ نکالنی ہے. وی ہیو سیونگ فرام دا سیلری, سیلری کی سیونگ اگر بچ گئی ہے, سیونگ ہے, سال کے آخر پر تو زکوٰۃ دے دیں, نہیں تو ختم کر دیں. اینڈ آلسو ہیو پروویڈنٹ فنڈ سیونگ, اور پروویڈنٹ فنڈ کی بات انہوں نے کی کہ پروویڈنٹ فنڈ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ وہ دینی ہے کہ نہیں دینی. اچھا, زکوٰۃ کے لیے بنیادی اگر کسی کوئی امپلائی ہے گورنمنٹ کا, تو جو 3 چیز بیسک, دیر آر 3 تھنگس, وہ 3 چیزیں ہیں بیسک. ایک تو پوزیشن, آپ کا قبضہ ہو اور آپ اس کے مالک ہوں, پہلے مالک ہوں پھر قبضہ ہو پھر زیر تصرف ہو, یو کین ڈو یوٹیلائزیشن. اب پروویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ آپ کا ہے تو صحیح, مالک تو ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ ان یور پوزیشن, وہ آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے اور یو کانٹ یوٹیلائز اٹ, اس کو آپ یوٹیلائز بھی نہیں کر سکتے. اگر اف یو وانٹ ٹو یوٹیلائز دیٹ, اسے استعمال کرنا پڑے گا, یو ول ہیو ٹو پاس تھرو اے لانگ پروسیس, لینتھی پروسیس, اسے گزرنا پڑے گا. پھر جا کے وہ, ابھی ہمارے ایک مولانا میرے ٹیچر ہیں, شیخ الحدیث ہیں, انہیں ضرورت تھی اپنا پروویڈنٹ فنڈ, جی پی فنڈ نکلوانے کی, جی پی فنڈ جو بھی وہ نکلواتے ہیں. آپ یقین کریں 10 دن ہو گئے ہیں, اب بھی مشکل سے فائل جو ہے میرے قلم سے نکل کے یہ سرٹیفکیٹ لگا دے. میں نے رانا گلزار صاحب سے بھی گزارش کی, انہوں نے مہربانی فرمائی, انہوں نے بھیجتے رہتے ہیں, کوئی اینٹی کرپشن میں رہے, وہ اینٹی کرپشن کا لیٹر منگوا لو, کوئی آبجیکشن نہیں ہے وہ بھی نکال لو, وہ بھی نکال لو. 10 تو اس کے اعتراضات ہیں, ایک دور کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, اسٹل وہ فائل. ابھی میں نے آج صبح غالباً جب دفتر گیا ہوں تو میں نے سگنیچر کر کے فائل میں نے ہیڈ آفس بھجوائی ہے. سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے. اتنا لینتھی پروسیس, اتنا لینتھی پروسیس بندہ تصور نہیں کر سکتا. جی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پچھلی قربانیاں رہ گئی تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ قربانی کے حصے میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں, قربانی کے حصے میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, میں نے بات تو کرنی تھی. اور پچھلی قربانیاں رہ گئیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صاحب نصاب تھے اور آپ نے قربانی نہیں کی, چھوڑتے چلے آئے ہیں. ابو نے کہا تھا پتر میں جو کرنا پہ پھر تینوں کدی لوڑ ہے, میں وڈا کردا, سارا کچھ میرے کو, میں پہ کرنا, بس سارے والوں ہو گئی. رائٹ پرسیپشن, رائٹ پرسیپشن. امرزش بیٹھا ہے, پیسے ہیں آپ کے پاس, سیونگ ہے, 52 تولے چاندی آ جائے گی, ٹھیک ہے, 52 تولے 52,000 کی آ جائے گی. اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, کیپٹن آرمی میں نہیں اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, پیسے اتنے تو کیا نہیں بکرا لینا, گائے میں سا ڈال دیں. اب آپ صاحب نصاب ہیں, پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے, پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے. قربانی کے 3 دن 10 ذی الحج کی صبح سے لے کے, طلوع آفتاب سے لے کے, صبح سے لے کے صبح صادق سے آپ 12 کی غروب آفتاب تک, اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی کہ جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں, قربانی آپ پر واجب ہے, قربانی آپ پر
واجب ہے۔ قربانی جو ہے وہ ہر عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر، صاحب نصاب پر فرض ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں چپ کر جاتا ہوں، اگلے ہفتہ سوچتے ہیں مسائل پہ ڈسکس کریں۔ جو قربانیاں آپ کی رہ گئی ہیں، آپ تو بڑے خوش ہیں، وہ تو بھائی کردے رہنے، نہیں، وہ آپ کو کرنا ہے۔ مشکل سوال ہے، سوال کیجئے گا، میں جواب دوں گا۔ مرحلہ وار کر رہے ہیں یا اتنی رقم صدقہ کر لیں؟ پچھلے 5 سال سے آپ صاحب نصاب تھے، آپ نے قربانی نہیں کی، والد صاحب گھر میں 2 بکرے لا کے ذبح کر دے، ایک امی کا ذبح کر دیا، ایک ابو کا ذبح ہو گیا، پورے گھر ہی ذبح ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ جتنے گھر کے افراد صاحب نصاب ہوں گے، بالغ ہوں گے، ان سب کو قربانی کرنا ہوگی۔ کیا کرنا ہوگی جی؟ میں سمجھا نہیں۔ مقیم کا مطلب ہے کہ میں اس وقت ادھر ہوں نا، لاہور میں ہوں، اچانک مجھے کام پڑ گیا کراچی کے اندر، مجھے کراچی جانا، ان 3-4 دن میں کراچی میں ہوں، تو میں مسافر ہوں۔ میں کیا ہوں وہاں؟ مسافر ہوں۔ یہ میں وطن سے باہر ہوں تو بھی مسافر ہوں۔ مسافر پر قربانی نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں میں اتنا کہتا ہوں، اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ بیٹا میں تو آؤٹ آف سٹی ہوں، تم ایسا کرو جانور لے لو اور میری طرف سے بھی قربانی کر دو۔ واجب نہیں ہے، اگر میں کر دیتا ہوں تو اچھی بات ہے، اگر میں کر دوں تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ مقیم ہونا ضروری ہے۔ واجب قربانی جو ہے عاقل پر ہے، بالغ پر ہے، اور مقیم پر ہے، اور صاحب نصاب پر ہے۔ اور اگلی بات پھر آپ سے کر لیں گے۔ اور گھر کے ان تمام افراد پر ہے جو افراد جو ہیں صاحب نصاب ہیں۔ اب آپ نے کام کرنا ہے، اگر آپ نے بیگم کی طرف سے قربانی کرنی ہے یا بچوں کی طرف سے، تو ان کی اجازت لینا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر سارے گھر کے معاملات آلریڈی آپ کے ذمے ہیں، پورا گھر آپ رن کر رہے ہیں، تو اس پر یہ ہے کہ آپ پھر کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز آپ ایسا نہیں کریں گے، اجازت دے قربانی کریں گے۔ سنتے عطا فرما دیجیے۔